بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد میں ایک شخص فقیر اور حاجت مند رہتا تھا جو کہ بے حد صابر اور عابد تھا۔ ایک رات وہ نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے بیوی اور بچوں کو بلایا اور کہا کہ سب بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حبیب پر درود پڑھو اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں غنی کرتا ہے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے ہی اس مرد کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی، اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا، اور آقا کریم نے اسے تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے میرے امتی، تو فلاں مجوسی کے گھر جانا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مجھے یعنی قاصد کو کچھ دو۔ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہ مرد صالح جب بیدار ہوا تو بے حد خوش تھا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حقیقتاً آپ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان العیاذ باللہ حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور پھر یہ بھی محال ہے کہ حضور مجھے ایک آگ کے پجاری کی طرف بھیجیں اور اس کو سلام بھی فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ دوبارہ سو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کا گھر پوچھتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ وہ ایک مالدار آدمی تھا۔ جب وہ مجوسی کے سامنے گیا تو اس کے سامنے اور بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے اسے اجنبی دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو اس صالح آدمی نے فرمایا، وہ تیرے اور میرے درمیان راز کی بات ہے۔ اس مجوسی نے اپنے نوکروں اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ سب باہر چلے جائیں۔ جب تخلیہ ہو گیا تو مرد صالح نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، تمہارا نبی کون؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس مرد صالح نے جواب میں فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ نے مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ شاہد ہے اور آپ نے مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا کہ حضور نے مزید فرمایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے مجھے کچھ عطا کر، اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ مجوسی نے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ دعا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں کہ وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر جا کر بیٹھا تو مجوسی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور اس نے اس مرد صالح کا ہاتھ پکڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں اور کارندوں کو بلایا اور فرمایا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں نے اس ہدایت کی تصدیق کی، اور میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے گا اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال واپس کر کے چلا جائے، آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے اور نہ میں اسے دیکھوں گا۔ چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے گا تو تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔
یہ سن کر بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے مجھے بھی یہی قبول ہے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھے، کیونکہ یہ مجوسیوں کے مذہب میں ہوتا ہے کہ بہن اور بھائی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس نے بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے جواب دیا کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ میرا شادی کے بعد سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ شادی کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالح نے کہا، جی ضرور بتائیں۔ اس نے کہا، جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ایک عام دعوت دی تھی۔ سب لوگوں کو کھانا کھلا کر جب میں نے مکان کی چھت پر اپنا بستر لگوایا تاکہ آرام کر سکوں، تو میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، وہ اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھیں، امی جان، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہمارا دل دکھایا ہے۔ اس نے سب کو کھانا کھلایا مگر ہمیں پوچھا تک نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی کی یہ بات سنی تو مجھے بہت کوفت ہوئی کہ ہائے، میں نے ان کو کھانا کیوں نہیں بھیجا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور جا کر پوچھا کہ یہ کتنی صاحبزادیاں ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ میں نے کھانا چنا اور کپڑے اور کچھ نقدی کے ساتھ نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھجوایا۔ خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے بھیجی تھیں ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور شہزادیوں نے یہ کہا کہ ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹی، یہ اللہ کا رزق ہے اور اسی نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا کہ ہمارا مطلب یہ نہیں، بلکہ ہمارا مطلب ہے کہ ہم اس کھانے کو اس وقت تک ہرگز نہیں کھائیں گی جب تک ہم مجوسی کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ سے دعا نہ کر لیں اور اس کے لیے اپنے نانا جان سے شفاعت نہ مانگ لیں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا وہ یہی دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے۔ اب میں حضور کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ میرے پاس جو ساری جائیداد ہے اس میں سے آدھا حصہ تمہارا ہے، اور جو مال میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیا تھا اس میں سے بھی آدھا حصہ آپ کا ہے۔ آپ اسے قبول کریں اور اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔